انسان کا نا دل سخت ہو جاتا ہے، ہمیں دوسروں کا دکھ محسوس ہی نہیں ہوتا، ہم جس کو دیکھتے ہیں مطلب دیکھتے ہیں اس پہ ہمارا مطلب کیا ہے، وہ فوت بھی ہو جائے مر بھی جائے تب بھی مطلب ہی نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں، کیوں اتنا مطلب دیکھتے ہیں؟ کسی کے جانے پر انسان افسوس کرتا ہے، کسی کے نقصان پر افسوس کرتا ہے، تعزیت کرتا ہے۔ حضرت عثمان بن معذون ایک صحابی ہیں، پہلے 13 لوگ جو مسلمان ہوئے نا اس میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ حضور کے رضائی بھائی بھی تھے۔ جنت البقیع میں سب سے پہلا مدفن آپ کا بنا، سب سے پہلے آپ انٹرنٹ آپ ہیں، سب سے پہلے انٹری آپ کی ہوئی۔ بہت عبادت گزار صحابی تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی انہوں نے، سلیم الطبع تھے، نفس بڑا پاک تھا۔ جب آپ فوت ہو گئے بلکہ شہید ہوئے غزوہ بدر میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آپ کے رخسار کو چوما، اور حضور اتنا روئے کہ آپ کا رخسار حضور کے پاکیزہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ قربان جائیں اس گال کی عظمت پر جس پہ نبی پاک کے آنسو گرے ہوں، اور صحابہ بھی دیکھ کے رونے لگے۔ اور آپ نے فرمایا اے ابو صاحب میں تم سے اب جدا ہوتا ہوں، تم دنیا سے ایسے نکل گئے کہ دنیا تمہارے اندر آئی نہیں۔ کیا شانیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں، کیا رفتیں ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھا، حضور رو پڑے، حضور رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کیوں روئے؟ کہا میرا غلام تھا، میرا غلام تھا، میرے ساتھ ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مزنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ اٹھا، آپ رو پڑے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں روئے آپ؟ کہا یہ میرے ساتھ بیٹھتا تھا نا، مجھے وہ وقت یاد آیا ہے، یہ صحبت میں رہتا تھا، مجھے وہ وقت یاد آیا تو میں رو پڑا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، وصال ہوا، حضور روئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیں صبر کی تلقین فرماتے ہیں، کہتے میرا دل رنجیدہ ہے لیکن زبان سے وہی نکلے گا جس کے اللہ نے حکم فرمایا۔ تو اپنے دل کے اندر ایک کیفیت لے کر آئیں، دکھ کریں۔ Now if you come to science, you know what is science? If you come to science, then weeping is a catharsis. یہ جو رونا ہے یہ بہت بڑا catharsis ہے، اس کو سائیکولوجیکل ٹونک کہا جاتا ہے۔ جس طرح ٹونک ہوتا ہے نا، وائٹامن کا ٹونک، ہیلتھ کا ٹونک، انرجی بوسٹر، یہ ویپنگ سائیکولوجیکل ٹونک ہے۔ جب انسان روتا ہے اس کی کتھارسز ہوتی ہے، لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں، لوگ دکھ میں بھی روتے ہیں، نقصان پہ بھی روتے ہیں، یہ دل کے الفاظ ہیں، یہ جذبات کی زبان ہے، یہ آنسو جو ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی نہیں آنسوؤں سے روتا، وہ ٹیئر ڈکٹ، وہ نالی جو آنسوؤں کو لے کر آتی ہے وہ 2 ہفتے بعد بنتی ہے، کچھ بچوں کی 2 مہینے بھی لگ جاتے ہیں، بچہ چیخے مار رہا ہوتا ہے، آنسو نہیں نکال رہا ہوتا۔ اور یہ جو آپ پیاز کاٹتے ہوئے روتے ہیں یہ بھی رونا نہیں ہوتا، یہ ریفلیکس ٹیئرز ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا کہ جب پیاز کو نا قدرتی ڈیفنس میکنزم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ زمین کے اندر کی سبزی ہے نا، انڈر گراؤنڈ، تو اس کا ایک ڈیفنس میکنزم ہے کہ کوئی اس کو کھانا لے آگے۔ جیسے ہی پیاز ٹوٹے گا نا، بروک ہوگا، اس کے اندر سے سلفینک ایسڈ اور انزائمز نکلتے ہیں، یہ مکس ہو کے پروپینتھیل ایکس آکسائڈ، پروپینتھیل ایس آکسائڈ ایک گیس بن جاتی ہے جو آنکھ میں جا کے اریٹیٹ کرتی ہے، اور اب آنسو بہتے ہیں۔ یہ رونا نہیں ہے، یہ ڈیفنس ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو سفید، پیلے اور لال پیاز ہوتے ہیں ان کے آنسو ہوتے ہیں زیادہ، جو ہرا پیاز ہوتا ہے اس کے آنسو نہیں ہوتے۔ اور اب تو انہوں نے ٹیئر لیس اونینز بھی بنا لی ہیں، ایسے انینز ہیں، جینیٹک انجینئرنگ کی ہے کہ اس کا آنسو نہیں نکلتا۔ تو یہ آنسو 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بیسل ٹیئرز۔ بیسل ٹیئرز کیا ہوتے ہیں؟ جو آنکھوں کی نمی کو برقرار رکھتے ہیں، یہ ہر وقت آپ کی آنکھوں میں رہتے ہیں، یہ نہیں ہوں گے آنکھیں سوکھ جائیں گی، ہر وقت نکلتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک سال میں تقریباً 35 گیلن آنسو بنتے ہیں آپ کے۔ اور دوسرا ریفلیکس ٹیئرز ہے، یہ پیاز کے نکلے، بائک پہ جا رہے تھے دانا پڑ گیا۔ اور تیسرے ہیں یہ ایموشنل ٹیئرز، جس کو آپ رونا کہتے ہیں، پین کلر ہوتی ہے اس میں۔ جو آنسو آپ کے غمی میں، درد میں نکلتے ہیں نا، اس میں پین کلر ہوتی ہے۔ ایمان سے بتائیے گا آنسوؤں کے بعد دل نرم نہیں پڑ جاتا، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وجود کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ اور سائنس کے مطابق اگر آپ کسی نقصان پر، کسی فوتگی پر رو رہے ہیں اکیلے بیٹھ کے، آپ کو نقصان ہوگا، آپ کو نقصان ہوگا۔ جب بھی رونے کا ہو کوئی سپورٹ ساتھ ہونی چاہیے، ضرور کوئی تھپکی دے، آ کے کنڈولنس کرے، تعزیت کرے، سمجھائے،
اب وہ رونا آپ کے فائدے میں ہے. اچھا اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف میں لے کر آئیں کہ جب آپ اللہ کے خوف میں روئیں گے تب آپ اکیلے بھی بیٹھے تھے, اکیلے تو نہیں ہیں, رب آپ کے ساتھ ہے. اکیلا تو نہ کہے نا اپنے آپ کو اس وقت, آپ تو رب کی راہ میں رو رہے ہیں. تو ساتھ کوئی ہو جو تھپکی دے گا تو اس کا فائدہ ہوگا. مرد پورے سال میں کتنی بار روتے ہیں؟ یہ 4-5 تحقیقات ہیں اور بڑی مصدقہ تحقیقات ہیں, صرف 17 بار, اونلی 17 ٹائمز. ایوریج ہے, ظاہری بات ہے کچھ لوگ زیادہ روتے ہوں گے, کچھ سے بھی کم روتے ہوں گے. اور عورتیں تقریباً 87 ٹائمز, 87 بار. یہ لگتا ہے اس ریسرچ میں پاکستان شامل نہیں کیا انہوں نے. بہرحال 87 ٹائمز پورے سال میں وہ روتی ہیں, یہ تحقیق کہتی ہے.